الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 260 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت 257 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو انہیں اطمینان دلاؤ کہ اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ اور فرمایا تھا کہ اگر اس کی مثالیں سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور جب وہ ہدایت کی سچی طلب اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو کیسے ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کی مثالیں دی تھیں۔ یہ کچھ مثالیں پیچھے زیر بحث آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک مثال ہے، اس کو پیش کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور اسی سلسلے میں، یعنی وہی سلسلہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت کے سچے طلبگار ہیں اللہ کیسے ان کی مدد کرتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ بندہ اگر اس کی سچی طلب اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد جب وہ جد و جہد کرتا ہے تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس میں غیر معمولی طریقے سے اللہ تعالیٰ راستے دکھاتا ہے۔ جیسے اس کے برخلاف کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ گمراہی اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، توجہ دلاتا ہے، لیکن جب وہ گمراہی میں ایک حد تک بڑھ جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی پیدا ہو رہی ہے تو پھر انہیں شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر انہیں ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور اس کی ایک آخری منزل وہ ہے کہ جس تک اگر آدمی پہنچ جائے تو پھر وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دل پر مہر کر دیتے ہیں، یعنی ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور خاص کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ اس قانون کو جگہ جگہ واضح کرتی ہے، بلکہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتمام حجت کے مضمون میں بھی، اور مسلمانوں نے جو کچھ بھی اپنی تزکیہ و تطہیر کے لیے ہدایات اللہ سے پائی ہیں ان کے اندر بھی ایک روح کی طرح سرایت کیے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کیا قانون ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ سورہ کی ابتدائی یہاں سے ہوئی تھی کہ یہ قرآن مجید اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ اہل تقوی کون ہے، تقوی کیا چیز ہے، یہ دل کی کس کیفیت کا نام ہے، کیوں اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، تو یہ چیز ہے کہ جس کو اب خاتمہ کلام میں بھی اسی طرح واضح کیا جا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، جب ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، یعنی یہ اب دوسری مثال دی ہے۔ ایک مثال اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو مددگار ہے، وہ اپنے بندوں کو شرح صدر اور اطمینان قلب سے محروم نہیں رکھتا۔ جو لوگ سچے دل سے اس کی خواہش رکھتے ہیں ان کی لازماً مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی حکمت کے خلاف نہ ہو تو اپنے خاص بندوں کے باطن کی کوئی خلش دور کرنے کے لیے وہ انہیں اس طرح کے غیر معمولی مشاہدات بھی کرا دیتا ہے۔ یعنی یہ مثال اس بات کی دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ دین مذہب میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں منادی کی ہے انبیاء علیہ السلام نے، وہ یہی ہے کہ موت کے بعد زندگی، موت پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ دنیا کی زندگی ہمارے دنیا میں آنے سے شروع ہو کر ہمارے مرنے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کی تمہید ہے۔ اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کی تیاری انسان کو کرنی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ اس میں اگر رنج ہے تو وہ بھی ابدی ہے، اس کی راحت ہے تو وہ بھی ابدی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی انبیاء علیہ السلام منادی کرتے آئے ہیں۔ لیکن انسان جب اس مادی دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے یہ عجیب سا لگتا ہے کہ ایک دن یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام چونکہ اس دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں تو جس طرح انہیں وحی کا تجربہ ہوتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں کرتے، ان کی طرف فرشتے آتے ہیں جس طریقے سے عام انسانوں کی طرف نہیں آتے۔ اسی طرح اگر ان کے دل میں کوئی خلش ہو اور وہ اطمینان کے لیے اس طرح کی کوئی چیز چاہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اس کائنات کے پیچھے جو کار فرما ہے،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب اس کا خیال پیدا ہوا تو وہ واقعہ ذہن میں لائیے کہ جس میں کچھ دیر کے لیے اس عالم کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے پردہ اٹھا دیا گیا، جس کو واقعہ خضر کہا جاتا ہے عام طور پر، یعنی بتایا گیا کچھ دیر کے لیے کہ اللہ کے فرشتے اس طرح کام کر رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو کار فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کو بنانے کے بعد غیر متعلق ہو کر بیٹھ گیا ہے، بلکہ وہ نظم چلا رہا ہے اور اس کی مجموعی حکمت کے تحت فیصلے ہوتے ہیں، بچے دیے جاتے ہیں اور پھر لے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک غریب آدمی کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ حکمت ہوتی ہے، تو اس حکمت کے کچھ پہلوؤں کو، سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا، چند پہلوؤں سے پردہ اٹھا کر یہ بتایا ان کو۔ ایسی ہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ اس سوال کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ سوال انکار سے اٹھا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ارن اللہ جہرا، ہم تو اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو عیاناً دکھائیں، آنکھوں سے دکھائیں۔ یہ انکار، ضد، گریز اور سرکشی سے اٹھا ہوا سوال ہے۔ تو دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ایک استفسار کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کو متعین فرمایا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دکھا دیں کہ مردوں کو آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں، تو فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی یہ اس کو متعین کیا ہے پہلے کہ اگر تو ایمان کا مسئلہ ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ میں ایمان کے لیے معجزے نہیں دکھایا کرتا، وہ تو بہر علم و عقل کی بنیاد پر ہوگا۔ تو پہلا سوال یہی کیا ہے، ایمان نہیں رکھتے؟ کالا بلا، عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یعنی میں تو دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں، ولاکن لیطمئن قلبی، لیکن خواہش ہے کہ دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو طلب ہدایت کے جذبے سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ اس جملے کے سختی پر غور کریں، اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے، بڑی سختی کے ساتھ پوچھا ہے، اور جب انہوں نے جواب دیا کہ ایمان رکھتا ہوں لیکن دل کی خواہش صرف یہ ہے کہ پوری طرح مطمئن ہو جاؤں، تو اب یہ گویا ہدایت کی طلب ہے، یعنی اس کے اندر اب سچا جذبہ ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دینا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو اپنے تجربات میں پیش آتی ہے، لیکن چونکہ وہ پیغمبری کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے معاملے میں خصوصی طور پر یہ اہتمام کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، بہت اچھی بات ہے، ایسے کرو کہ 4 پرندے لے لو۔ یعنی اب یہ ایک غیر معمولی معجزہ ہے جو ان کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کا پیغمبر اس اعتماد کے ساتھ گواہی دے سکے۔ اسی اصول کے اوپر پیغمبروں کو شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ شہید کا لفظ ایک تو استعمال کرتے ہیں نا ہم اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے، جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا کہ وہ اس پر شہید ہو، اسی طرح آپ کو بھی ہم نے شہید بنا کر بھیجا ہے۔ یا جیسے کہ مثال کے طور پر اسی سورہ بقرہ میں یہ بات آئی ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو یہ شہادت کیا ہے، گواہی کیا ہے؟ یعنی رسول کچھ مشاہدات سے گزرتا ہے اور پھر ہمارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو مشاہدے کا معاملہ ہے وہ انڈائریکٹ ہم تک پہنچتا ہے، بالواسطہ ہم تک پہنچتا ہے، تو یہ ان کا مشاہدہ ہے جو ان کو کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، اچھا تو 4 پرندے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو۔ یہ جو ہدایت کی کہ 4 پرندے لو، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہدایت کی کہ 4 پرندے جب 4 سمتوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گویا سور پھونکنے کے بعد تمام مخلوق کے اسی طرح ہر سمت سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑنے کی تصویر آ جائے گی۔ تو 4 پرندے ان کو لینے کے لیے کہا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد یہ کہا کہ ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی کسی پرندے کو آپ مانوس کر لیتے ہیں، جیسے مرغیاں بعض لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں تو ان کو ہلا لیتے ہیں، وہ ان کی آواز پر دوڑی ہوئی آتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ پرندوں کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اور بہت سے پرندے ہیں، جانوروں کے معاملے میں تو عام مشاہدہ ہے کہ جب انہیں سلا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اپنے مالک کی آواز پر۔ تو یہ کہا کہ ان پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ پرندے جب زندہ ہو کر آئیں گے تو ابراہیم کو کوئی اشتباہ نہ ہو کہ وہی پرندے ہیں جو انہوں نے ذبح کر کے پہاڑی پر رکھے تھے۔ دوسری ہدایت یہ 4 پرندوں کی ہدایت اس لیے کی کہ چاروں سمتوں سے دوڑتے ہوئے آئیں تو محشر میں لوگوں کے اٹھ کر آنے کی تصویر ابراہیم کے سامنے آ جائے، اور ہلا لینے کے لیے اس لیے کہا کہ کوئی تردد بعد میں نہ پیدا ہو جائے کہ پرندے کوئی اور تھے، کوئی اور آ گئے، تو یہ کہا کہ ان کو اپنے ساتھ
ہلا لو۔ اور اس سے یہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ جس وقت قیامت پہ لوگ اٹھیں گے تو جس طرح کے ان پرندوں کی یادداشت فوراً تازہ ہو گئی، یعنی انہیں ہلا لیا گیا تھا، مالک کو پہچانا، بھاگ کھڑے ہوئے، تو اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی دوسری شخصیتیں وجود میں آ جائیں گی۔ تو ان سے کہا کہ یہ کرو، فسرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر ان میں سے ایک ایک کو رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ چنانچہ وہ جب چاہے گا لوگوں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور وہ لازماً ایسا کرے گا اس لیے کہ یہی اس کی حکمت کا تقاضا بھی ہے۔ تو یہ مشاہدہ ان کو کرایا گیا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ ابراہیم دل کے پورے اطمینان کے ساتھ اس عظیم گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جو گواہی انہیں نسلوں پر دینی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک دوسرے دور کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی انفرادی دعوت کے دور کے بعد اب ایک پورے علاقے کا انتخاب کر لیا گیا ہے کہ اس کو ذریت ابراہیم کا مسکن بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں یہ روایت چھوڑیں گے، پھر اس پوری کی پوری نسل کو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرنی ہے قیامت تک کے لیے۔ یہ وہ اسکیم ہے جس کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو خیر یہ تو اس کا ایک خصوصی پہلو ہے جو یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں تو یہ جس سیاق میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی سچی طلب اپنے اندر پیدا کر لے اور ہدایت چاہتا ہو تو اللہ ایسا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے کو ہم نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہوا، بلکہ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو گے تو نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، فرشتے ان کی طرف بھیجے، پھر اس طرح کے مشاہدات کرائے تاکہ وہ تمہارے سامنے گواہی دیں۔ تو اگر آج تم سچے دل کے ساتھ یہ چاہو گے کہ اللہ تمہیں اطمینان قلب بخشے تو تم ہدایت کے راستے کو اختیار کرو، اللہ اس کا اب بھی اہتمام کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اب ہمارے لیے ہمارے لحاظ سے ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات بتانے کے بعد گویا وہ مثالیں اب پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں جو اس سے پہلے بیان ہو رہی تھیں، اور جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اللہ کا طریقہ کیا ہے، یہ ان مثالوں سے واضح کر دیا۔ اب ارشاد فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی گویا پچھلی بات پر اگر آپ اتنی چیز کو سمجھ لیں کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہدایت دیتے ہیں، اسی طرح گمراہی میں ڈالتے ہیں۔ یعنی آدمی ضد اور اناد پر آ جائے، اس کی مثال بھی پیچھے بیان ہو چکی ہے، تو اسے گمراہ کیسے کرتے ہیں، اور آدمی سچی ہدایت کا طالب ہو اور سچا طالب ہو تو کیسے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیں اور فرمایا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اب فرمایا چونکہ مضمون جہاں سے پیدا ہوا تھا وہ اصل میں بنی اسرائیل ہے جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہ ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، اور تم ان حقائق کو اچھی طرح، یعنی اب مسلمانوں کی طرف رخ پھیرنا ہے تو ایک بات پوری ہو گئی، اس پر تبصرہ کیا اور فرمایا کہ تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بار بار تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے، یہ وہ اصل مضمون ہے جہاں سے بات پیدا ہوئی تھی۔ تو اب بات وہاں پہ لوٹ آئی، یعنی یہ بتانے کے بعد کہ ہدایت اور گمراہی کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے اس سورہ میں، اور جو اس سے پہلے زیر بحث تھی، اب اس کی طرف رخ موڑا اور فرمایا کہ تم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال کیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے اجر کی چیز ہے، دین کا دوسرا بڑا ستون ہے۔ دین میں ایک طرف خدا کے ساتھ تعلق کا ظہور ہے جو اللہ کی عبادت کی صورت میں ہوتا ہے اور وہ نماز ہے، اور دوسری جانب اللہ کی راہ میں انفاق ہے۔ ایک بندہ مومن کی شخصیت میں دونوں چیزیں اگر اپنے کمال پر آ گئی ہیں، ایک طرف نماز ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہوا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو کچھ میرے پاس بچا ہوا ہے وہ اصل میں اللہ کی امانت ہے، اور اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو بے دریغ اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو لوگ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ عام طور پر ہمارے ہم جہاد فی سبیل اللہ،
اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یہ خاص اصطلاح ہے، اور اس کے تحت وہ سب کام آتے ہیں جو دین کی خدمت اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کیے جائیں۔ اس کی مثال بیان کی، فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس سے 7 بالیں نکلیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس طرح نکلیں کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یعنی آپ کبھی بیج بوتے ہیں تو مثال دی ہے، یعنی اس کے اندر سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں، بہت سی بالیں نکلتی ہیں، پھر ان پر بہت سے دانے پڑتے ہیں، تو مثال دی ہے کہ ایسے سمجھو کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو گویا ایک دانہ بیج کا بو دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ایسے سمجھو کہ جیسے دانے سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے پڑ گئے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا اجر اتنا غیر معمولی ہو جاتا ہے، اس کے نتائج اتنے غیر معمولی ہو جاتے ہیں، اس کی مثال دی ہے۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے۔ اس مضمون کی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ملے گا۔ یہ در حقیقت اسی آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق اسی طرح بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اسی طرح بڑھا دیتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بڑھانے کی ایک مثال سمجھ لو۔ اب جو بھی نیکی کرو گے، خیر کا کام کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، نیت کیا تھی، محرکات کیا تھے، موقع کون سا تھا، تمہارے پاس کیا تھا، کتنا دینے کے لیے آمادہ ہوئے، اس کے لحاظ سے بڑھائے گا۔ یعنی تمہاری نیت اور محرکات کو دیکھ کر اس میں اضافہ بھی کرے گا، کمی بھی کرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے بڑے نازک حالات میں خرچ کیا، وہ مثال ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جو لوگوں کو کہا تو سیدنا ابوبکر صدیق تو سارا گھر کا سامان لے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا پیش کر دیا، بہت لوگوں نے اثار کیا۔ ایک غریب آدمی جو ساری رات وہاں مزدوری کرتا رہا، اس کو کوئی 8 کلو کھجوریں ملی کم و بیش، اس نے لا کے وہ پیش کر دی۔ تو حضور نے فرمایا اس کو سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بعض اوقات آپ کا مال بہت ہوتا ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے مقابل میں ایک آدمی 2 پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن اس اخلاص سے، اس غیر معمولی صورتحال میں، اور ایسے کما کر خرچ کر دیتا ہے کہ وہ سب چیزوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اجر کا معاملہ بھی انفاق کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں یہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس ساری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پیچھے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ میں نیکی کا بدلہ دوں گا، خیر کا بدلہ دوں گا، اور اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ تم نے ایک بیج بویا، اس پہ 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے پڑے تو 700 گنا تک ہو جائے گا۔ یعنی میں اس کو اتنا بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں عمل کی نوعیت اثر انداز ہوگی، عمل کا زمانہ کون تھا، عمل کرنے والے کے ظاہری باطنی حالات کیسے تھے۔ ایک نیکی مشکل حالات میں تنگ وسائل کے ساتھ کی گئی، اس کا اجر اور ہوگا۔ ایک نیکی آسان حالات میں کی گئی، کشادہ وسائل کے ساتھ کی گئی، اس کا اجر اور ہوگا۔ نیکی کرنے والے کے احساسات کیا تھے، اس کا بھی اثر پڑے گا۔ ایک نیکی پوری خوشدلی اور پورے جوش و خروش کے ساتھ کی گئی، دوسری سرد مہری اور نیم دلی کے ساتھ کی گئی، ظاہر ہے کہ دونوں کے اجر میں فرق واقع ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ پہلو جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ جو خاص طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے، بڑی وسعت والا ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ یہ جو میں نے وعدہ کیا نا اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ ایک دانہ بو گے تو یہ ہو جائے گا، تو گویا تنبؤ کیا ہے کہ اللہ کے وعدوں کو اپنی تنگ دامانی پر قیاس نہ کرو، اور اپنے اجر پر مطمئن رہو جس اجر کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، جس کو چاہے جتنا چاہے کسی نیکی کا اجر دے سکتا ہے، اور تمہارا کوئی عمل بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، چھوٹی بڑی پوشیدہ علانیہ جو نیکی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ اس کو واضح فرما دیا ہے۔ اس کو واضح فرمانے کے بعد اب یہ کہا ہے کہ جو انفاق ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ اس میں احسان جتانے کا رویہ ہو، نہ دل آزاری کرنے کا۔ یعنی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ کون سا خرچ ہے جو اللہ کی راہ میں اتنے بڑے اجر کا باعث بن جائے گا؟ بہت بڑا اجر ہے نا۔ یعنی آپ نے ایک دانہ بویا ہے اور 700 گنا تک اس سے بار آ سکتا ہے، پھل آ سکتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔
اس کی مثال دی ہے، تو فرمایا لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں نہ احسان جتانے کا رویہ ہو نہ دل آزاری کا، کم ظرفوں کی طرح کسی کو کچھ دے کر طعن و تشنیع اور توہین تحقیر یہ چیز اس میں شامل نہیں کر لینی چاہیے۔ اگر آدمی یہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انفاق کو کیا اور ضائع کر دیا۔ تو بتایا ہے کہ انفاق اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے تو نہ احسان جتاؤ گے نہ دل آزاری کرو گے۔ فرمایا کہ اگر یہ چیز اس انفاق میں موجود ہے، یعنی نہ احسان جتانے کا رویہ ہے، دل آزاری کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو دیا ہے، دوسرے کا رویہ اچھا نہیں ہے، بعض اوقات آپ نے تھوڑا دیا، اس کے بعد کچھ تقاضے اور شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک دل میں تنگی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ روزمرہ کے تجربات ہیں۔ ایسے موقعوں پر صبر کے ساتھ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی طرف توجہ دلائیے کہ نہ احسان جتاؤ نہ دل آزاری کرو۔ تو فرمایا جو لوگ اس طرح خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر غیر معمولی ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسا اجر ہے اور وہ جنت ہے کہ جس میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ یہ جنت کی تعبیر ہے، یہ جو فرمایا ہے کہ نہ کبھی غم زدہ ہوں گے نہ کوئی اندیشہ ہوگا۔ اس تعبیر میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ انفاق کرنے والے اس جنت کے سزاوار ٹھہریں گے، اور اس لیے ٹھہریں گے کہ خدا کی راہ میں خرچ کر کے انہوں نے کبھی اس بات کا غم نہیں کیا کہ کیوں خرچ کر دیا، اور نہ کبھی شیطان کے ڈراموں سے متاثر ہو کر مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا ہوئے کہ کل کیا کھائیں گے۔ تو جب انہوں نے اس حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس کے صلے میں خدا ان کو 700 گنے تک اجر عطا فرمائے گا، اور وہ بہشت دے گا جب انہوں نے بے خوف ہو کر خرچ کیا، کوئی غم نہیں لاحق ہوا ان کو کہ ہم نے خرچ کر دیا۔ تو بہشت بھی وہ ملے گی کہ جس میں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ تو گویا دونوں چیزوں کو ساتھ ملا دیا ہے، اور ملا کر یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کا اجر یہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، یہ اوپر جو کہا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، اسی پر تبصرہ کیا کہ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع تو ذرا سی چشم پوشی، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، کچھ دینا ہے، تو ایک اچھا بول اور دوسرے کی طرف سے اگر کوئی ناگواری بھی پیدا کر دی گئی ہے تو اس موقع پر بھی چشم پوشی کا طریقہ اگر اختیار کیا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اگر انفاق کرنا ہے تو اس حوصلے کے ساتھ کرو، نہ احسان جتاؤ نہ دل آزاری کرو، اور اگر یہ حوصلہ نہیں ہے، یہ ظرف نہیں ہے تو نہ کرو، لیکن دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ کرو، ایک اچھا بول بول کر اور ناگواری کے موقع پر چشم پوشی کر کے معذرت کر لو، کیونکہ اگر یہ کرو گے تو اپنے ہاتھ سے دو گے اور اس کے باوجود کوئی اجر نہیں پاؤ گے، اور اگر نہیں دیا کسی موقع کے اوپر لیکن اچھا بول بولا ہے، دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، تو یہ اس سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے، یعنی یہ جو رویہ ہے یہ بہت ناپسند ہے۔ بار بار اس کو توجہ دلا کے کہا ہے کہ اس معاملے میں متنبہ رہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ پیچھے فرمایا تھا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی واللہ غنی حلیم، ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے نہ خرچ کرو، لیکن کرنا ہے تو اس حوصلے کے ساتھ کرو کہ نہ احسان جتاؤ گے نہ دل آزاری کرو گے۔ فرمایا کہ یہ جانتے ہو یہ رویہ اگر اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہیں محروم کر دیتا ہر اجر سے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے، غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی، اب مثال دی ہے، ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو۔ کون لوگ؟ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں،
ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم والیوم الآخر، اور نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کو دن کو مانتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مے پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ یہ اس کسان کی مثال ہے جس نے کسی چٹان پر مٹی دیکھی، اس کو زرخیز پا کر کھیتی شروع کر دی، لیکن بارش پڑی اور اس کے ایک ہی دونگڑے سے ساری مٹی فصل سمیت وادی میں بہہ گئی اور نیچے سے بالکل سپاٹ پتھر نکل آئے۔ فرمایا ہے کہ خیرات کے بعد اگر احسان جتایا ہے، دل آزاری کی ہے، تو تمہاری خیرات اسی طرح برباد ہو جائے گی۔ یعنی اس کی مثال اس کسان کی کاشت کی سی ہے جس نے کسی چٹان پر مٹی دیکھ کر کاشت کر دی۔ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے بارش کی ایک ہی فوار آئے گی اور وہ اس کو بہا کر لے جائے گی سب کچھ کو، تو اسی طریقے سے اس طرح کا انفاق کہ جس میں دوسروں پر احسان جتایا گیا ہے، عزت نفس مجروح کی گئی ہے، دل آزاری کی گئی ہے، یہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ایمان پر ہونے کے باوجود ان کا یہ عمل اسی طرح ضائع ہو جائے گا جس طرح دکھانے کے لیے خرچ کرنے والے منکروں کے اعمال ضائع ہوں گے۔ دونوں کی مثال دے دی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم دل آزاری کرتے ہو اور اگر تم دوسروں پر احسان جتاتے ہو تو گویا ایک چٹان پر کاشت کر رہے ہو جس پر کچھ مٹی پا کر تم نے کاشت کر دیا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جس پر کچھ مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زور کا مے پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکروں کو اللہ کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، ایک طرف تبلیغ کی ہے، تلقین کی ہے، اپیل کی ہے کہ انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ غیر معمولی چیز ہے، اور دوسری جانب یہ بتایا ہے کہ اس انفاق کے آداب کیا ہیں، یعنی اس حوصلے کے ساتھ خرچ کرو کہ نہ احسان جتاؤ نہ دل آزاری کرو، دینا ہے تو پھر دوسرے کو عزت کے ساتھ دو۔ یہ بات سمجھائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی تمہارا سارا انفاق ضائع ہو جائے گا اور کوئی ثمرات و نتائج اس کے نہیں ہوں گے، اور دنیا میں بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی انجام کے لحاظ سے بالکل نامراد رہ جاؤ گے۔ اس طرح کے ناشکروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور ناشکرے کا لفظ اس لیے اختیار کیا ہے کہ خدا کا دیا ہوا تھا، یعنی شکر گزاری کا تقاضا تو یہ تھا کہ خدا کا دیا ہوا تھا اس کا سمجھ کر خرچ کرتے، خرچ کرنے کی توفیق پائی، اول تو توفیق نہیں پائی، اگر توفیق پائی تو احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے سب کچھ ضائع کر دیا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ یہ رویہ اختیار کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اب اس کے برخلاف کی بھی مثال دی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے، یعنی یہ مقصد ہونے چاہیے انفاق کے، اللہ کی خوشنودی اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پا کر اسے حق پر جمائے رکھنے کی تربیت کے لیے انفاق کرنا۔ اس لیے انفاق کرنا کہ میرے اندر صبر پیدا ہو، میں اپنا پیسہ خرچ کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کروں، میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دینے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کروں۔ اس کو تثبیتاً من انفسہم سے تعبیر کیا، یعنی انفاق کا ایک غیر معمولی اصطلاح یہ بتایا کہ اس سے انسان کو جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے۔ انفاق خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پے در پے خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر ایک طرح کی تسبیق پیدا ہوتی ہے، آپ کا دل جمتا ہے اللہ کی ہدایت کے اوپر، آپ کے اندر حوصلہ اور ظرف پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، بلندی شخصیت کے اندر آتی ہے، شخصیت کے اندر جو پستی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں۔ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ان مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال بھی اب سن لو، وہ کیا ہے؟ کمثل جنت بربۃ، ان کے خرچ کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو۔ اس میں لفظ ربوہ استعمال ہوا ہے، یعنی بلند اور مرتفع زمین۔ بلند اور ہموار زمین کے لیے آب و ہوا کی جو خوشگواری ہے،
یہ ایک مانی ہوئی چیز ہے۔ اگر ایسی زمین پر باغ ہو تو اس کی جو بلندی ہے وہ ایک طرف اس کی خوش منظری کا باعث ہوتی ہے، دوسری طرف اس کو سیلاب وغیرہ سے محفوظ کرتی ہے۔ ہموار زمین پر ہونے کے باعث اس طرح کا باغ جب ایک مرتبہ اگ جاتا ہے تو اس کے پھسل کر فنا ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ جو ڈھلوان زمینوں میں باغ اور فصلیں ہوتی ہیں ان میں یہ اندیشہ ہر وقت ہوتا ہے۔ آب و ہوا کی خوبی اس کی باراوری کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر موسم سازگار رہا تو کیا کہنے ہیں، اگر سازگار نہیں رہا جب بھی وہ باغ پھل دے جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ربا کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ ایک اچھا باغ، ایسا باغ جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو، اصابہ وابل، اس پر زور کی بارش ہو جائے، فآتت اکلہا ضعفین، تو کیا ہوگا، وہ دونا پھل لائے گا۔ فإن لم یصبہ وابل، اور زور کی بارش نہ ہو، فتل، تو فوار بھی کافی ہو جائے گی۔ یعنی اگر زمین اچھی ہے، جگہ صحیح ہے، آب و ہوا خوشگوار ہے، ایک بلند زمین پر باغ ہموار زمین پر لگا ہوا ہے، تو اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ اگر اچھا پانی مل گیا تو کیا کہنے ہیں، لیکن اگر فوار بھی مل گئی تو تب بھی باغ تباہ نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ تو اس کی مثال دی اور فرمایا کہ یہ مثال سامنے رکھو، اگر انفاق کرو گے صحیح جذبے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس میں کوئی اذیت نہیں ہوگی، اس میں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو اس کو برباد کر دینے والا ہو، تو یہ سمجھو کہ پھر تم نے بلند اور ہموار زمین پر ایک باغ لگا دیا ہے، اور اس باغ کے پھل کے لیے پھر تمہیں منتظر رہنا چاہیے، وہ تمہیں اللہ کے یہاں مل جائے گا، اور مطمئن رہو۔ فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ تسلی دی، یعنی اگر یہاں پہ کچھ کر رہے ہو تو یہ خیال نہ کرو کہ ابھی تو پھل نہیں آیا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارے لیے اس نے اس کا ثمر، اس کا بار محفوظ کر رکھا ہوا ہے، وہ کہیں جائے گا نہیں۔ ارشاد ہوا کہ یود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتہا الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر۔ اب کیونکہ دونوں مثالیں دے دی ہیں نا، یعنی ایک مثال دی ہے اس شخص کی کہ جس نے چٹان پر کاشت کر ڈالی مٹی دیکھ کر، یہ اس انفاق کی مثال تھی جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہے، جس میں دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ اب یہ دوسری مثال اس باغ کی دی، یعنی جو انفاق کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے تو وہ ایسا باغ لگاتا ہے کہ جو بلند اور ہموار زمین پر لگا دیا گیا ہے، لازماً پھل لائے گا، اس کی مثال دی۔ اب اس کے بعد جو اصل بات ہے، یعنی جس پہ تنبیہ کرنا مقصود ہے، وہ تو وہی ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اور جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، یود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور وہ آدمی بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے بچے ابھی ناتوان ہوں، فَأَصَابَهَا اعصار، اور اس پر سموم کا بگولا چل جائے۔ یعنی ذرا تصور کرو، کیا پسند کرو گے اس بات کو، اور وہ اس کو جلا کر بالکل راکھ کر دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ احسان جتا کے دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیامت میں یہ ہوگی۔ یہ مثال ہے اس کی، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اسی پر تنبیہ فرمائی ہے کہ پسند کرو گے یہ کہ باغ لگاؤ، بڑھاپے کو آ جاؤ، ہر طرح کے پھل ہوں باغ کے اندر، تمہارے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ناتوان ہوں، اور ایک دن ایک بگولا چلے اور باغ کو برباد کر دے، تو یہ کرنا چاہتے ہو، احسان جتاؤ گے تو یہ ہوگا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت باغ کی تصویر کھینچی ہے، جس میں کنارے کنارے کھجوروں کے درخت ہیں، بیچ میں انگور کی بیلیں ہیں، مناسب مواقع سے فصلوں کی کاشت کے قطعات ہیں، باغ بلندی پر ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، باغ میں گویا نالیاں دوڑ رہی ہیں، یہ تجری من تحت الانہار۔ اتنا خوبصورت باغ ہو اور تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور اولاد ناتواں ہو، یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے تصویر ہے جن کی معیشت کا انحصار ہی نہیں پڑتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ صورت اگر ہو تو پسند کرو گے اس بات کو، جب انفاق کر کے تم احسان جتاتے ہو اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کرتے ہو، تو اپنے لگائے ہوئے باغ کے ساتھ یہ سلوک کروا بیٹھو گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یعنی انفاق کے بارے میں جو ہدایت دی گئی تھی اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔
ارشاد فرمایا، اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر ان میں سے ایک ایک کو رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، اور تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، اس طرح کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ ایمان والوں، احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مے پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکروں کو اللہ کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش ہو جائے تو دونا پھل لائے، اور زور کی بارش نہ ہو تو پھوار بھی کافی ہو جائے۔ یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں، اور باغ پر سموم کا بگولا پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے؟ احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر